دو اصول جمع کیے ہیں، سادس اور سابع. آگے جائیں، یہ آگے کر دیں تو اس پر کتاب رکھ سکتے ہیں. سادس اور سابع کو دو اصول جمع کیے ہیں. پہلا جو ہے اس کا عنوان دیا کہ انہ تعالی متکلم بکلام، باری تعالی موصوف ہے کلام سے، یعنی کلام باری تعالی کی صفت ہے. دوسرا سابع کا عنوان دیا کہ بکلام قدیم، باری تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام قدیم ہے، کلام حادث نہیں ہے. یہ دو عنوان دو اصلین کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیے تھے. اس لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی دونوں کو رکھا ہے. لیکن یہاں انہوں نے کچھ اضافہ بھی فرمایا کہ کلام باری تعالیٰ کی صفت بھی ہے، باری تعالیٰ کا یہ کلام قدیم بھی ہے، اور باری تعالیٰ کا یہ کلام قائم بذاتہ، باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم بھی ہے. اور یہ بھی عنوان فرما دیا کہ لیس بحرف ولا صوت، وہ باری تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ از قبیل حروف یا اصوات سے نہیں ہے. جیسے ہمارے کلام حروف منتظمہ پر شامل ہوتا ہے، باری تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے. باری تعالیٰ کے کلمات ایسا نہیں ہے کہ وہ بالترتیب حروف سے مرکب ہے، حروف مرتبہ سے وہ مرکب ہے، ایسا نہیں ہے. البتہ فرمایا ہوا بھی طالب مخبر، باری تعالیٰ اپنے اسی کلام کے ذریعے سے طالب بھی ہے، مکلف سے طلب بھی کرتا ہے امر کے صیغے سے اور نہی کے صیغے سے. امر کے صیغے سے باری تعالیٰ مکلف سے فعل طلب کرتا ہے، نہی کے صیغے سے باری تعالیٰ ترک فعل طلب کرتا ہے. تو باری تعالیٰ طالب ہے. مکلفین سے، مکلفین کو یوں سمجھیں کہ امر و نہی سے مکلف کر دیتا ہے. مخبر بھی ہے اسی کلام سے، جب کلام خبر ہو تو باری تعالیٰ مخبر ہے، جب کلام طلب ہو تو باری تعالیٰ طالب ہے. قضیہ حملیہ ہے تو باری تعالیٰ مخبر ہے، اور انشائیہ ہے تو امر نہی کے قبیلے میں سے ہے تو باری تعالیٰ قابل، باری تعالیٰ امر اور ناہی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہوا بھی، باری تعالیٰ اسی کلام کے ذریعے سے طالب مخبر، طالب بھی ہے مخبر بھی ہے. اب باتیں یہاں پر آ گئی ہیں دو، یہ کہ کلام باری تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ کلام جو باری تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے. تو دو تین عنوانات چونکہ یہاں پر انہوں نے جمع کر دیے. ایک اس کلام کا قدم،
دوسرا اس کلام کا قائم بذات ہی، اس لیے اس قدم پر پہلے دلائل دیتے ہیں۔ علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اما انہ قدیم، یہ بات کہ باری تعالیٰ کا وہ کلام جو ہے وہ قدیم ہے، فلأنہ، اس کی اب قدم کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ قدیم ہے تو کیسے قدیم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فلأنہ لو لم یمتنع قیام الحوادث به، کہ فرض کرو کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قیام الحوادث ممتنع نہیں، فرض کرو تو اگر قیام الحوادث ممتنع نہ ہو اور باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک معنی قائم ہو جائے، وقام بذاتہ معنی، اس کی ذات کے ساتھ اگر ایک معنی قائم ہو جائے تو اب معنی جو قائم ہوا اس معنی کے حدوث اور قدم دونوں کا احتمال ہے نا، کیونکہ ہم نے فرض تو یہ کیا کہ باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ حوادث کا قیام ممتنع تو نہیں ہے، تو جب یہ فرض کیا تو دروازہ تو قیام الحوادث کا بھی کھل گیا، تو حوادث بھی جب قائم ہو سکتے ہیں تو اگر ایک معنی باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس میں احتمال رہے دو، ممکن ہے کہ وہ معنی قدیم ہو، ممکن ہے کہ وہ معنی حادث ہو، احتمالین دونوں قائم رہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فترددنا فی قدمہ معہ وحدوثہ فیہ، ہمیں یہ تردد ہو جائے گا کہ اب یہ معنی جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوا، کیا یہ باری تعالیٰ کے ساتھ جو قائم ہے یہ قدیم ہے یا اس کا حدوث ہوا ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ جو قائم ہے تو آیا اس کا حدوث ہوا ہے، یعنی یہ معنی حادث ہے، یا یہ قدیم ہے؟ یہ تردد میں تو ہم پڑ جائیں گے۔ اب اس تردد کو ختم کرنے کے لیے دلیل چاہیے، تو کہتے ہیں ہم نے جہاد کو جب دیکھا ولا معین لأحدہما، ایک جہت کو ترجیح دینے والا تو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے تم نے دروازہ حوادث بھی قائم کھول دیا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ معنی جو قائم ہو گیا باری تعالیٰ کے ذات یہ قدیم ہو سکتا ہے کہ حادث ہو، تو یہ تردد تو، اور اس تردد کو ختم کرنے کے لیے کوئی مرجح چاہیے نا، کوئی دلیل چاہیے نا، تو فرمایا ولا معینہ لأحدہما۔ اب ہم اس کے قدم پر دلیل دیں گے، دلیل مرجح پیدا کریں گے تو پھر قدم کو ترجیح ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ وجب اثبات قدمہ، اب اس معنی کے جو باری تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوگا، اس معنی کے قدم کے اثبات کے لیے دلائل دینے پڑیں گے۔ وجب اثبات، تو اب اثبات تو بلا دلائل نہیں ہوگا نا، وہ تو دلائل سے ہوگا۔ کہتے ہیں یہ میاں قدم کے اثبات پر آپ دلائل دیتے ہیں تو حدوث کے اثبات پر کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ احتمال تو دونوں ہے، ہو سکتا ہے حادث ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بتایا کہ وجب اثبات قدمہ، ہاں تو لمن آیا جب وہ اثبات حدوث ہی، کیونکہ اس میں احتمال تو دونوں ہیں۔ تو فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھو یہ تو مسلم بات ہے نا کہ ذات باری تعالیٰ تو قدیم ہے، تو اس معنی کے کو ہم قدیم ثابت کریں گے تو ذات کے ساتھ مناسبت ہے، اور اگر اس معنی کو ہم حادث ثابت کر دیں گے تو ذات کا بالکل مباین ہو جائے گا، ذات کا بالکل مباین ہو جائے گا۔ اس لیے اگر حادث حدوث کے اس بات پر دلائل دیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ باری تعالیٰ کے لیے ایک مباین ثابت کر رہے ہیں،
اس لیے حدوث کے اس بات پر دلائل نہیں دیں گے کیونکہ اس کے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، قدم کی مناسبت ہے۔ اس لیے اس جہت کو، قدم کی جہت کو ہم ثابت کریں گے اور اس پر دلائل دینے پڑیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ لِأَنَّ الْأَنْسَبَ بِالْقَدِيمِ قِدَمُ صِفَاتِهِ، حدوث پر دلائل نہیں دیں گے، قدم پر دیں گے کہ قدم کو ترجیح ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ مناسب بات ہے، کہ باری تعالیٰ کی ذات جب قدیم ہے تو اس کے صفات بھی قدیم ہونے چاہیے، یہ مناسبت ہے۔ اور دوسری بات بتاتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو قدم کو یہ ترجیح ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُدُوثِ، کہ باری تعالیٰ کی صفات میں اصل کیا چیز ہے؟ قدم، عدم الحدوث یعنی قدم، کہ باری تعالیٰ کی ذات جو قدیم ہے تو اس کے مناسبات تو قدیم کے ساتھ مناسبت ہے، حادث کے ساتھ تو مناسبت ہو نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں باری تعالیٰ کی صفات میں اصل کیا چیز ہے؟ قدم۔ تو ان دو وجوہ سے کہ ایک تو قدیم کی مناسبت ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، دوسرا یہ کہ باری تعالیٰ کی صفات میں اصل قدم ہے، ان دو وجوہ سے قدم کو ترجیح ہے اس کے حدوث پر۔ لہذا اب دلائل دیں گے کہ وہ معنی جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوا وہ قدیم ہے، اور اس کے قدم پر دلائل دیں، ثابت ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو، ایک تو اس کو دیکھیں کہ باری تعالیٰ کی یہ صفت، یہ معنی جو قائم ہوا، مان لو کہ یہ قدیم ہے، ان دو وجوہ کی وجہ سے کہ ایک تو اصل، اگر قدیم ثابت ہو جائے تو اصل پر عمل ہو جائے گا نا میاں، اور اگر حادث ثابت ہو جائے تو خلاف اصل، تو ترجیح اصل کو ہوتی ہے، خلاف اصل کو نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی تو قانون آپ کے مد نظر ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اس قانون سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ معنی جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ حادث، ورنہ قیام الحوادث لازم آ جائے گا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو یہ تو قانون پہلے آپ پڑھ چکے کہ یہ تو ممتنع ہے۔ اس لیے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا بَطَلَ قِيَامُ الْحَوَادِثِ بِهِ، ہاں تو یہ کیسے حادث ہو سکتا ہے جبکہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو قیام الحوادث ممتنع ہے؟ تو قدیم ہی ہوگا جب ہی باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوا، اگر حادث ہوتا تو باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ اس کا قیام ممکن نہیں تھا۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، یہ دلیل جو ہوتی ہے نا، یہ مدعا کے اس بات کے لیے مقتضی ہوتی ہے۔ دلیل تو یہ دے گئی کہ بھئی یہ قدیم ہے، یہ معنی جو باری تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوا یہ کیا ہے؟ قدیم ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم نے قائم فرض کیا ہے، اور قیام الحوادث بذاتی تعالیٰ تو ممتنع ہے، تو پتہ لگا یہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے، جبھی تو قائم ہوا، حادث ہوتا تو قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دلیل سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں کہ میاں جس چیز کی مقتضی پائی جائے، جس چیز کے لیے مقتضی پایا جائے اور معنی رفع ہو جائے تو بس شے متحقق ہو جاتی ہے۔ دیکھو، تحقق شے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک وجود مقتضی اور دوسری چیز رفع موانع۔ اس کے راستے میں جتنی رکاوٹ ہے نا وہ سب رفع ہو جائے اور مقتضی پایا جائے تو بس شے متحقق ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہاں بھی ایسا ہے
کہ مع انہ لا مانع من قدم کلامہ النفسی، کہ باری تعالیٰ کے کلام نفسی کے قدم سے کوئی مانع اور رکاوٹ ہے؟ تو مانع بھی نہیں ہے اور مقتضی پایا گیا، تو پتہ لگا کہ وہ جو معنی قائم ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، کہ قدیم ہونے کے مقتضی بھی پائے گئے اور قدیم ہونے کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ لہذا پتہ لگا کہ باری تعالیٰ کا جو اصل صفت ہے کلام، جو کلام نفسی ہے، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ یہ فیصلہ تو کر گئے کہ بھئی جو بھی معنی باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ قائم فرض کریں گے وہ کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا، حادث نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس بات پر کہ رکاوٹ نہیں ہے، مانع نہیں ہے، کلام نفسی کے قدم کے راستے میں کوئی مانع نہیں ہے، اس پر تھوڑی سی تنبیہ کر دیتے ہیں۔ علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کو سمجھو ذرا کہ باری تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو اصل حقیقی صفت ہے، وہ ہے کلام نفسی، اور کلام نفسی کے قدیم ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں، کہتے دیکھو ایک نظیر کے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ایک باپ ہے، ابھی باپ نہیں بنایا لیکن باپ فرض کر لو، ابھی اس نے شادی بھی نہیں کی، لیکن کبھی تو مستقبل میں وہ شادی کرے گا، تو باعتبار ما یعول الیہ اس کو اب سے باپ کہہ دیں۔ اچھا، اس باپ کے ذہن میں اپنے بچے کا ایک تصور ہے، ولد متصور، کہ یار میرا بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے کو میں کہوں گا کہ علم دین حاصل کرو۔ عالم وجود میں بیٹھا نہیں ہے، ابھی اس نے شادی بھی نہیں کی، لیکن اس ہونے والے باپ کے ذہن میں یہ ایک تصور ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے سے پھر میں طلب علم دین کروں گا، کہ علم دین کے طالب بن جاؤ، علم دین حاصل کرو۔ اچھا، یہ تو باپ کے ذہن میں یہ ایک تصور کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے کو پھر میں کہوں گا کہ تو طالب علم دین بن۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے شادی کر لی اور بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تھوڑا سا جب بڑھ گیا بچہ تو بچے سے ابھی اس نے بالفعل طلب نہیں کیا تھا کہ بیٹا تو طالب بن، یہ بھی نہیں کہا تھا اس نے، لیکن جب بچہ موجود ہو گیا، کچھ سمجھ بوجھ کے عمر میں چلا گیا، اللہ جل مجدہ نے اس بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تیرے باپ کے دل میں تو تمہارے متعلق تصور یہ ہے کہ وہ تمہیں کہے گا کہ طالب علم بن،
کیا کہے گا؟ بالفعل اس نے کہا نہیں ابھی اس باپ نے، لیکن باپ کے ذہن میں جو تصور تھا اس تصور کا علم اس بیٹے کو باری تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے دے دیا۔ اس کو معلوم ہو گیا، بیٹے کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے باپ کے ذہن میں میرے متعلق یہ تصور ہے کہ وہ مجھے امر کرے گا علم دین حاصل کرنے کا۔ یہ علم بیٹے کو آ گیا۔ اب اگرچہ باپ نے تو امر نہیں کیا، ابھی نمبر نہیں آیا، لیکن وہ بیٹا جس کو یہ علم آ گیا کہ میرے باپ کے دل میں یہ تصور ہے وہ مجھ سے طلب علم دین کرے گا، تو وہ بیٹا اسی وقت جب اس کو علم آ گیا باپ کے اس امر کا، وہ اس وقت مامور بن گیا۔ بس وہ اس وقت مامور بن گیا، باپ کی طرف سے علم دین کے طلب کا مامور بن گیا۔ اس بات کو سمجھ گئے ہو؟ یہ سمجھانے کے لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمہید سا رکھ دیا اصل مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اس کا ترجمہ کر لو۔ فرماتے ہیں دیکھو، اذ یوقل قیام طلب التعلم بذات الاب، معقول بات ہے کہ طلب تعلم قائم ہو، طلب تعلم کا معنی قائم ہو باپ کی ذات کے ساتھ۔ کب قائم ہو؟ قبل ان یخلق له ولد، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے ذہن میں یہ طلب تعلم والا معنی قائم ہو۔ معقول بات ہے، ہو سکتا ہے۔ ہر باپ کو بھائی بچے کے متعلق کوئی سوچنا تو چاہیے نا کہ میں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو کیسے بنانا ہے۔ تو سمجھو کہ اس باپ کے ذہن میں یہ تصور ہے، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اچھا، حتیٰ لو فرض خلقہ، کہ اگر اس بچے کا خلق فرض کر لیا جائے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اچھا، وعلمہ بما قام بأبیہ من ذلک الطلب، اور اس بیٹے کو علم بھی ہو گیا کہ میرے باپ کے ذہن میں یہ معنی قائم ہے کہ وہ مجھ سے طلب علم کرے گا، بیٹے کو یہ علم ہو گیا، تو صار مامورا بہ، تو یہ بیٹا اس امر کا مامور بن گیا۔ وہ باپ کے ذہن میں جو امر تھا اس کا مامور یہ بن گیا۔ بس اب کہتے ہیں یہ تو سمجھانے کے لیے ایک نظیر ہم نے دے دی، کیسا ہوتا ہے، معقول بات ہے یہ۔ تو کہتے ہیں میاں دیکھو، فَلْيُعْقَلْ قِيَامُ الطَّلَبِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، امر ہے نا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، کہتے ہیں اسی طرح بالکل معقول بات ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ معنی پہلے سے قائم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ معنی پہلے سے قائم تھا ازل میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب موجود ہوں گے، کوہ طور پر آئیں گے تو میں ان کو کہوں گا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ۔ جیسے باپ کے ذہن میں تصور تھا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس سے طلب کروں گا کیا؟ طالب بن جا علم دین کا، سمجھائے ہو؟ تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ازل میں جیسے باپ کے ذہن میں تصور تھا بیٹے کی پیدائش سے بہت پہلے، اسی طرح باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ معنی قائم تھا کہ جب کبھی موسیٰ علیہ السلام وقت آئے گا پیدا ہونے کا
اور وہ پیدا ہو جائیں گے، اور جب وہ پھر معراج پر آئیں گے کوہ طور پر، تو میں اس کو کہوں گا فاخلع نعلیک۔ اس بات کو سمجھ گئے ہو؟ بہت آسان کر کے پیش کر دیا علامہ کمال ابن حمام نے۔ جیسے باپ کے ذہن میں وہ معنی قائم ہو سکتا ہے، باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی قائم ہو سکتا ہے فاخلع نعلیک۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو فَلْيُعْقَلْ قیام الطلب الذي دل علیہ قوله تعالی فاخلع نعلیک بذات اللہ تعالی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ فاخلع نعلیک والا معنی قائم تھا، پہلے سے قائم تھا، ازل میں قائم تھا۔ اچھا، وَمَصِيرُ مُوسَىٰ مُخَاطَبًا بِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ وَخَلْقِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس فاخلع نعلیک کا مخاطب بننا، فاخلع کا مخاطب بننا، یہ تو کب ہوگا؟ بعد وجودہ، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، یہ تو پھر ہوگا۔ وخلق معرفتہ بذالک، اور پھر اللہ جل مجدہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ معرفت بھی تخلیق کر دے، یہ معرفت، اس کی پہچان بھی، اس کا علم بھی کہ اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کے ساتھ تو یہ معنی قائم ہے کہ مجھے وہ حکم کرے گا کہ فاخلع نعلیک، جوتوں کے ساتھ نہیں آنا ہے یہ حکم۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے پھر مخاطب بنیں گے نا فاخلع کا، اور پھر وہ معنی قائم ہے اس کا علم بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو آ جائے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ کب؟ اذ سمعا لذالک الکلام القدیم، جب وہ باری تعالیٰ کا کلام قدیم جو کلام نفسی ہے، فاخلع نعلیک کا جو کلام نفسی ہے، اس کلام نفسی کو جب سنیں گے تو پھر جا کے مخاطب بنیں گے نا، پھر مخاطب بنیں گے۔ اس بات کا علم ان کو آ جائے گا کہ او میاں، یہ جو فاخلع نعلیک مجھے ابھی کہہ دیا نا باری تعالیٰ نے، یہ معنی تو باری تعالیٰ کے ذات ازل میں بھی قائم تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں دیکھو، علم تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آیا جب کوہ طور پر گئے، بالفعل فاخلع نعلیک سن لیا، فاخلع نعلیک سن لیا، کیا مطلب؟ باری تعالیٰ کا وہ کلام قدیم سن لیا۔ شیخ اشعری فرماتے ہیں کیا سن لیا؟ باری تعالیٰ کی جو صفت ہے، کلام جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا، وہ تو ازل میں جو قائم تھا، وہ اس کا معنی وہ کلام قدیم تھا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قیام کے وہ معنی باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کا علم کب آیا؟ جب طور میں فاخلع نعلیک کو سن لیا۔ تو شیخ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ علم تو اس وقت آیا جب کلام قدیم کو سنا، کلام قدیم کو، کیونکہ وہ جو قائم تھا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وہ کون سا کلام تھا؟ وہ تو کلام قدیم تھا۔ تو اس کلام قدیم کا علم موسیٰ علیہ السلام کو کب آیا؟ جب اس کلام قدیم کو سنا۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں اس سے پتہ لگا کہ کلام قدیم کو سنا جا سکتا ہے، کلام قدیم کو، کلام قدیم از قبیلہ مسموعات ہو سکتا ہے۔ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، لیکن یہ بھی خرق عادت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہوگا نا
کہ کلام قدیم کو سنا تو کلام قدیم کو سننا خرق عادت ہے۔ تو شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرما دیا کہ کلام قدیم باوجود اس کے کہ حروف و اصوات کے قبیلے میں سے نہیں ہے، اس کے باوجود کلام قدیم سنا جا سکتا ہے۔ مطلب کو سمجھیں؟ اس لیے فرماتے ہیں ھذا قول الاشعری، یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اعنی کون الکلام النفسی مما یسمع، یہ قول، یہ بات کہ کلام نفسی جو ہے وہ مسموعات کے قبیلے میں سے ہے۔ یہ شیخ اشعری رحمۃ اللہ۔ تو دیکھیں کلام قدیم باری تعالیٰ کا وہاں حروف نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، اور یکی بعد دیگر حروف کا نکلنا نہیں ہے، از قبیل حروف و اصوات نہیں ہے، لیکن شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے بھی سنا جا سکتا ہے۔ بھائی سننے کے لیے ان کے نزدیک کوئی حروف و کلمات کے قبیلے سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ہے شیخ اشعری کا قول۔ انی کون الکلام النفسی مما یسمع، اب یہ مما یسمع کیوں ہے کہ حروف نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، تو مسموع کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں شیخ اشعری فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو شیخ اشعری کا قول ہے، قاسہ علی رؤیت ما لیس بلون، شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام قدیم کو قیاس کر دیا کس پر؟ اس چیز کی رویت پر جو از قبیل لون و جسم نہ ہو۔ فرماتے ہیں دیکھو جو چیز از قبیل لون نہیں ہے، از قبیل جسم نہیں ہے، از قبیل سطوح نہیں ہے، اس کے باوجود خرق عادت کے طور پر اس کی رویت ہو سکتی۔ لون نہیں ہے، جسم نہیں ہے، سطح نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خرق عادت کے طور، عادتاً نہیں، خرق عادت کے طور پر اس کی رویت ممکن ہے۔ تو اے میاں بطریق خرق عادت اگر بدون لون و جسم کسی شے کی رویت ممکن ہے تو بدون حروف و اصوات کسی شے کا مسموع ہونا کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ دلیل دی شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ قاسہ علی رؤیت ما لیس بلون فکما عقل رؤیت ما لیس بلون ولا جسم، جیسے کسی چیز کی رویت جبکہ وہ ذی لون یا ذی جسم شے نہیں ہے اور اس کی رویت ممکن ہے، تو میاں فلیعقل سماع ما لیس بصوت، یہ بھی تو سمجھنا ہے، اسی پر قیاس کر دو کہ جو صوت نہیں ہے، صوت کے قبیلے میں سے، حروف کے قبیلے میں سے نہیں ہے، تو خرق عادت جس طرح یہ رویت ہو سکتی ہے خرق عادت کے طور پر، اسی طرح اس کی سما بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ فلیعقل سماع ما لیس بصوت، یہ تو شیخ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس کر دیا رویت پر سماعت کو، تو لہذا اس طریقے سے بطریق خرق عادت اس کلام نفسی کے جو از قبیل حروف و اصوات نہیں ہے
اس کی سماعت بطریق خرق عادت ثابت ہے کہ مسموعات کے قبیلے میں سے ہو سکتا ہے، اگرچہ وہاں پر حروف و اصوات نہیں۔ اب باری آ گئی ہے ہمارے امام ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ میاں یہ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور ہے کہ از قبیل اصوات و حروف کوئی شے نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ مسموع ہو سکتی ہے۔ کہتے یہ محالات میں سے جو شے از قبیل حروف و اصوات نہیں ہے، یہ کہنا کہ وہ مسموع، کہتے ہیں فاستحالا، دیکھا واستحال الماتریدی رحمہ اللہ تعالی سماع ما لیس بصوت، جو شے صوت نہیں ہے، حرف نہیں ہے، اس کی سماع کو شیخ ماتریدی نے محال جانا، ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب جھگڑا پڑ گیا دونوں میں، شیخ ابو الحسن ماتریدی فرماتے ہو سکتا، شیخ ماتریدی فرماتے نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ فرماتے ہو سکتا ہے، مسموعات میں سے بن سکتا ہے، اگرچہ اصوات اور حروف نہ بھی ہو، مسموعات میں سے بن سکتا ہے۔ یہ ایک نظام بن گیا، لیکن علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہماری رہنمائی بطریق اکمل فرماتے دیکھو یہ جھگڑا اصل میں محل نظام موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا مسئلہ ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جھگڑا وہاں ہے کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اللہ نے کلام کیا تو اللہ نے اپنی صفت، جو کلام باری تعالیٰ کی صفت ہے، کلم اللہ سے وہی کلام مراد ہوگا نا، تو باری تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ تو کلام قدیم ہے، وہ تو بلا صوت اور بلا حرف ہے۔ تو آیا موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جو کلام کیا وہ کلام کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا، کس چیز کو کیسے سنا؟ تو جھگڑا آ گیا یہاں۔ حضرت شیخ اشعری نے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے یار، وہ کلام نفسی ہے، وہاں نہ حرف ہے نہ صوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بطریق خرق عادت اس کی سماعت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تو صاف کر دیا۔ شیخ ماتریدی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، حرف اور صوت جو نہیں ہے۔ تو پھر شیخ ماتریدی کیا کرتے ہیں؟ وہاں کلام تو ہوا ہے نا، کلم اللہ، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا بھی ہے۔ تو اب کلام ہوا تو کیا کلام ہوا، کس طریقے سے ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے سنا؟ تو شیخ ماتریدی نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ایک صوت دال سن لیا، کلام از قبیلہ اصوات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا سنا؟ فرماتے وَعِندَهُ سَمِعَ موسیٰ علیہ السلام صوتاً دالاً علی کلام اللہ تعالی۔ شیخ ماتریدی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا ہے وہ از قبیل اصوات تھا، اور اصل جو کلام نفسی ہے اس کے اوپر یہ کلام دال ہے، وہ اصل کلام نفسی اس کا مدلول ہے۔ جو اصل کلام اللہ ہے وہ اس کا
تو شیخ ماتریدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دال سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ دال سنا ہے۔ اب آپ دیکھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کلام ہوا باری تعالیٰ کا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اب کلیم کا حمل موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس لیے ہے کہ کلام اللہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو شیخ اشعری کے مذہب کو لیں تو بات تو بالکل صاف ہے، وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو فرماتے ہیں میاں ٹھیک ٹھاک انہوں نے وہ کلام نفسی جو اللہ کا اصلی کلام ہے نا وہی سنا ہے، جو بلا صوت و حروف ہے، تو ان کے نزدیک تو کلیم اللہ ہوئے نا۔ اصلی کلام جو سنا، اس اصلی کلام کو سنا، اصلی کلام کو سمجھا، تو کیا ہوئے؟ حقیقی معنی میں کلیم اللہ ہو گئے کہ کلام حقیقی کو سنا ہے۔ لیکن شیخ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقی معنی میں کلیم اللہ نہیں ہے، کیونکہ شیخ ماتریدی تو فرماتے ہیں کہ دال علی کلام اللہ سن لیا ہے، عین کلام اللہ کو نہیں سنا، کلام اللہ کے اوپر جو صوت دال تھا وہ سنا ہے۔ لہذا کلیم اللہ تو ہے لیکن بمعنی حقیقی نہیں ہے۔ شیخ ماتریدی پر یہ اعتراض ہو گیا کہ یہ جو تیرا مذہب ہے اگر یہ ہم لیں گے تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حقیقی معنی میں کلیم اللہ نہیں کہنا چاہیے، اور شیخ اشعری کے نزدیک تو بالکل ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ کلیم اللہ کا لفظ حقیقی معنی میں تو شیخ ماتریدی کے مذہب پر اطلاق نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو مطلب یہ کہ وہ مجازاً کلیم اللہ ہو گئے۔ کہتے ہیں نہ میاں ایسا نہیں ہے، شیخ ماتریدی فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ دیکھو وَخُصَّ بِهِ وَخُصَّ بِكَلِيمِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلیم اللہ کا لفظ خاص ہو گیا۔ کیوں میاں؟ کہ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ الْكِتَابِ وَالْمَلَكِ، کہ دیکھو میاں عادتاً کلام اللہ جو ہوتا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ تو عادتاً کیسے ہوتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا آپ کسی سے کلام کرتے ہیں تو میاں وہ ذرائع بہت سے ہیں، کتابت بھی ہے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رب نے کلام کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خط لکھ کر بھیجا تھا اللہ نے؟ ایسا بھی نہیں۔ یا فرشتے کے واسطے سے ہوا، جبریل امین تھا بیچ میں، وہ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کلام بھی کلام خرق عادت کے طور پر ہے، یہ عادی کلام نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ کلام باری تعالیٰ نے فرمایا جو کلام غیر عادی ہے، جو کلام
غیر عادی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہہ دیا، اور عادی کلام کے ساتھ جو باری تعالیٰ کلام کرتا ہے اس کو کلیم اللہ نہیں کہتے۔ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ کلیم اللہ میرے نزدیک بھی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، لیکن اس کلیم اللہ کی وجہ یہ ہے کہ کلام غیر عادی باری تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے، کلام عادی نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ خص بھی کلیم اللہ کے لفظ سے موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہو گئی کہ لأنہ بغیر واسطۃ الکتاب والملک۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ وجہ بتائی شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کلیم اللہ اس لیے لقب ہے آپ کا کہ کلام غیر عادی ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اب باتیں تو آ گئی دو، رائے تو ہمارے سامنے ایک شیخ اشعری کی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عین وہ حقیقی کلام کو سنا ہے جو کلام نفسی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے بطریق خرق عادت کہ وہ مسموع ہو جائے، وہ مسموع ہو جائے بطریق خرق عادت، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور شیخ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی انہوں نے بھی رائے دی، ہم بھی مانتے ہیں کلیم اللہ، لیکن کلیم اللہ بئی معنی ہے کہ سنا تو آپ نے دال ہے، لیکن وہ دال جو سنا ہے وہ بدون واسطۃ الکتاب والملک خرق عادت کے طور پر سنا ہے، اس لیے ہم کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ عادی کلام ہوتا تو پھر کلیم اللہ نہیں ہوتے۔ اب رائے سامنے دو آ گئی ہیں، تو کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پسندیدہ رائے کون سی ہے ان دو میں سے، اسی لیے فرماتے ہیں وہ ہوا اوجہ، یہ جو ماتریدی کی رائے ہے وہ ہوا اوجہ، میرے نزدیک یہ اوجہ ہے، اس کے وجوہ جو ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ اوجہ ہے۔ تو کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی رائے دی کہ میرے نزدیک شیخ ماتریدی کا قول جو ہے وہ اولا ہے۔ دیکھیے وہ کل کسی نے پوچھا تھا پرسوں کہ یہ ماتریدی اور ان کے درمیان میں یہ اختلاف کی کیا نوعیت ہے اشاعرہ، تو میں نے جواب دیا تھا بات اولا اور غیر اولا کی ہے، بات کفر اسلام کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ماتریدی کی بات کو نہیں مانتا تو اشاعرہ ان کو کافر کہتے ہیں الیاذ باللہ، یا جو اشاعرہ کی بات کو نہیں مانتا تو ماتریدی ان کو کافر کہتے ہیں الیاذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اولا خلاف اولا کی بات ہے، بس حق دونوں ہیں۔ اس لیے ماتن نے یہاں پر کیا کہہ دیا، وہ ہوا اوجہ، یعنی وہ ہوا اولا بحسب الوجوہ، وجوہ کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے ماتن فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ماتریدی کا قول جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اولا ہے۔ اب اس پر اولویت پر دلیل دیتے ہیں، فرماتے دیکھو فرماتے ہیں علم کی ایک قسم ہے جہاں پر علم کی ایک قسم کو سمع کہا جاتا ہے، اور ایک علم قسم کی وہ ہے جس کو رؤیت کہا جاتا ہے۔ علم کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک قسم کو کہتے ہیں میاں لأن المخصوص باسم السمع من العلم، علم کی وہ قسم جس کو سمع کہا جاتا ہے
وہ کون سی قسم ہے؟ ما یکون اذ ذاک صوت، جہاں پر صوت ہو، صوت ہو تو جو صوت کے ذریعے سے علم آ جائے، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمع۔ ایک علم تو یہ ہے اذ ذاک صوت، دوسرا وَإِدْرَاكُ مَا لَيْسَ صَوْتًا قَدْ يُخَصُّ بِاسْمِ الرُّؤْيَةِ، جو صوت نہیں ہے، علم ہے صوت نہیں ہے، صوت کے ذریعے سے نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیت۔ یہ علم کی دو قسمیں ہیں، بذریعہ صوت ہے تو سمع، صوت نہیں ہے تو ادراک آ گیا، اور صوت نہیں ہے تو رؤیت۔ یہ دو قسمیں بتا دی، اور کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لَهُ الْاسْمُ الْأَعَمُّ عَنِ الْعِلْمَ مُطْلَقًا، رؤیت کا کبھی ایک عام معنی بھی ہوتا ہے، رؤیت کا اطلاق ایک عام معنی پر بھی آتا ہے، وہ کیا؟ العلم مطلقاً، مطلق علم کسی بھی ذریعے سے آیا ہو اس کو بھی رؤیت کہتے ہیں، مطلق علم۔ تو رؤیت کے یہ دو معنی بیان کر دیے، ایک رؤیت علم خاص جو صوت کے ذریعے سے نہ آیا ہو، دوسرا رؤیت علم کا عام، مطلق علم، عام معنی رؤیت کا، یہ آ گیا۔ اچھا تو اے میاں، جہاں صوت ہے اور ادراک آیا اس کو سمع کہتے ہیں، لہذا شیخ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کر دی کہ نہیں کر دی؟ سمجھے وہ بات؟ علم ہو صوت بھی ہو اس کو سمع کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سمع کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ علم کی دو قسمیں کر دوں، صوت ہو، صوت کے ذریعے سے علم آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کو سماعت، سمع۔ صوت نہ ہو اور ادراک آئے اس کو رؤیت، رؤیت۔ تو یہاں پر شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دال سنا، صوت ہے کہ نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے علم آیا کہ نہیں آیا؟ علم آ گیا۔ تو یہ علم ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ صوت ہے اور علم آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ گویا کہ تائید کر دی اس کی حضرت شیخ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب ایک بات اور آگے تھوڑی سی بڑھاتے ہیں کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو فرماتے ہیں دیکھو ایک بات ایسی ہے جس پر تمام اہل سنت کا، ماتریدیہ، اشاعرہ، سب کا اتفاق ہے، سب کا، وہ یہ ہے کہ انہ تعالی متکلم لم یزل تعالی متکلما، یہ اجماعی بات ہے کہ باری تعالی متکلم ہے اور رہے گا، کلام باری تعالی کی صفت ہے اور صفت باقیہ ہے۔ اس پر ماتریدیہ کا بھی، اشاعرہ کا بھی، تمام اہل سنت کا یہ اجماعی بات ہے۔ اچھا اتنے تک تو سنیوں کا اتفاق آ گیا، شکر ہے، کہیں تو مل گئے۔ جتنا اتفاق آ جائے شکر ہے، لیکن ٹھہرے نہیں۔ واختلفوا فی انہ تعالی هل هو مکلم لم یزل مکلما، تھوڑا ایک قدم آگے جا کر بس لڑ پڑے۔
متکلم تو ہے، متکلم رہے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مکلم ہے کہ مکلم نہیں ہے؟ مکلم، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلما، تو جو کلمہ کرتا ہے وہ مکلم ہوتا ہے نا بھائی۔ تو یہ بات آ گئی، اب یہاں لڑ پڑے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ تَعَالَىٰ هَلْ هُوَ مُكَلِّمٌ لَمْ يَزَلْ مُكَلِّمًا، مکلم ہے، مکلم رہے گا، یہ یہاں اختلاف کیا۔ تو دیکھیں، فَعَنِ الْأَشْعَرِي نعم، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعم، باری تعالی مکلم ہے، مکلم رہے گا۔ جیسے کلمہ سے باری تعالی کے لیے مکلم کی صفت بن گئی ہے، یہی باری تعالی کی صفت حقیقیہ ہے، ازلیہ ہے اور ابدیہ ہے۔ مکلم ہونا باری تعالی کی صفت ازلی، ابدی، قدیم ہے۔ شیخ اشعری رحمۃ اللہ نے تو یہ فرمایا، اسی لیے فرمایا فعن الاشعری نعم، وعن بعض اہل السنت ونقلہ بعض متکلم الحنفیت عن اکثرہم لا۔ دیکھا، فرمایا بعض اہل سنت نے، بلکہ بعض متکلمین حنفیہ نے تو اکثر اہل سنت سے یہ بات نقل کی ہے کہ لا، جھنڈا اونچا کر دیا، لا لا لا، مکلم نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا۔ لا، کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے یہاں بھی بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف تو پڑ گیا، لیکن میری رائے یہ ہے وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ، یہ لا والی بات مجھے پیاری ہے، لا والی بات مجھے اچھی لگتی ہے یار، اچھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں دلیل بتاتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کہ مکلمیت کا پھر کیا معنی لیں گے؟ مکلمیت کہتے ہیں میاں مکلمیت کا یہ معنی تو ہے نہیں، کہ کلام میں جو خطاب ہے محض وہ خطاب مراد لے لیا جائے۔ باری تعالی مکلم ہے، امر کے ضمن میں خطاب ہے، نہی کے ضمن میں خطاب ہے، تو یہ نفس خطاب تو مکلمیت سے مراد ہو نہیں۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّ مَعْنَى الْمُكَلِّمِيَّةِ لَا يُرَادُ بِهِ هَاهُنَا نَفْسُ الْخِطَابِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، امر و نہی کے ضمن میں جو خطاب ہے مکلمیت سے وہ خطاب مراد نہیں ہے۔ امر میں کیسے؟ قرآن نے فرمایا اقتلوا المشرکین، خطاب ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے یہ خطاب مراد مکلمیت سے نہیں ہے۔ نہیں میں خطاب ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، تو یہ جو خطاب ہے یہ مکلمیت سے مراد نہیں ہے۔ لأن معنی الطلب يتضمنه، طلب کا معنی تو خطاب کو متضمن ضرور ہے،
جب آپ نے امر کا صیغہ دے دیا تو امر کے صیغے میں خطاب تو ضرور ہے، امر متضمن ہے خطاب کو۔ فلا یختلف فیہ اذ هو داخل فی الکلام القدیم، کیونکہ کلام قدیم میں بھی تو خطاب ہوتا، تو یہ خطاب نفس خطاب مکلمیت سے مراد نہیں ہے، اگرچہ یہ نفس خطاب امر کے ضمن میں بھی موجود ہے، جو باری تعالیٰ کے کلام میں جتنے اوامر ہیں سب کے ضمن میں خطاب تو ہے، جتنے نواہی ہیں سب کے ضمن میں، تو سب خطابات کو متضمن ہے، لیکن یہ نفس خطابات مکلمیت سے مراد نہیں ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ تو کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے انما یراد بہ اسماع لمعنی فاخلع نعلیک، مکلمیت سے کیا مراد ہے؟ اسماع المعنی، فاخلع نعلیک کا جو معنی ہے وہ معنی سنوانا، وہ معنی دوسرے کے کان میں رکھ کر سنانا، اسماع۔ فاخلع نعلیک کا جو معنی ہے اس معنی کا اسماع مراد ہے، مکلمیت سے اس معنی کا اسماع مراد ہے کہ وہ دوسرے کو سنائے، یہ مراد ہے۔ اسی طرح وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس کا جو معنی ہے اس کا اسماع مراد ہے، مکلمیت سے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اگرچہ دیکھو یہاں تو کوئی امر نہیں ہے، استفہام ہے، لیکن ایک مدلول اور ایک معنی، ان آیات کا معنی کا اسماع مراد ہے کہ وہ سنا دے، یہ اچھا تو اسماع مراد ہے ان آیات کا۔ اسی طرح ساری آیات کو قیاس کرو اس کے اوپر، تو ان کلاموں کے معانی کا اسماع مراد ہے مکلمیت سے۔ کہتے یار اس کا خلاصہ بھی تو کچھ سمجھاؤ، ان کا اسماع مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو وہ سمجھاتے ہیں، فرماتے دیکھو وحاصل ھذا، یہ جو میں نے اسماع المعنی کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرماتے وحاصل ھذا عروض اضافۃ خاصۃ للکلام القدیم باسماعہ لمخصوص بلا واسطۃ او بلا واسطۃ معتادۃ، یہ مطلب ہے۔ فرماتے مطلب یہ ہے کہ اس کلام قدیم کو ایک اضافت عارض ہو گئی ہے، ایک نسبت، کلام قدیم کو ایک اضافت یا ایک نسبت عارض ہو گئی ہے۔ وہ نسبت کیا عارض ہو گئی ہے؟ بے اسماعہ، کہ یہ کلام قدیم سنا دے، یہ کلام قدیم، تو سنانے والی اضافت اس کلام قدیم کو عارض ہو گئی ہے۔ اب یہ اسماع جو ہے کلام مخصوص کا، یعنی معانی کلام مخصوص کا، یہ بلا واسطۃ، یا تو یہ اسماع بلا واسطہ ہو، جیسے شیخ اشعری کا یہی قول ہے، یا بلا واسطۃ معتادۃ، شیخ ماتریدی کا یہ قول ہے، بلا واسطہ
لیکن مطلق واسطہ نہیں ہے، شیخ اشعری کا قول، واسطہ معتادہ نہیں ہے، شیخ ماتریدی کا قول۔ یہ جو اضافت کلام قدیم کو عارض ہو گئی ہے، اسماع والی، اسماع بلا واسطہ یا اسماع بلا واسطۃ معتادۃ، یہ جو اضافت عارض ہو گئی ہے، یہی خلاصہ ہے اسماع کلام قدیم کا۔ بات سمجھ میں کچھ پڑ گئی ہے کہ ابھی بھی نہیں پڑی؟ اچھا، ولا شکا، اب کہتے ہیں دیکھو جب یہ اضافت عارض ہو گئی ہے ہاں کلام قدیم کو، کون سی اضافت؟ اسماع والی، اسماع بلا واسطہ یا بلا واسطہ معتادہ۔ تو اسماع جو کلام قدیم کا ہے اس کو دیکھیں آپ، ولا شک فی انقضاء هذه الاضافة بانقضاء الاسماع، یہ جو اضافت عارض ہو گئی ہے میاں، یہ اسماع تو جاری رہے گا جب تک کلام جاری ہے۔ تو اسماع جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تک کلام جاری تھا تو اسماع بھی جاری تھا، لیکن میاں جب وہ کلام ختم ہو گیا تو اسماع بھی، تو اسماع کو جو عارض تھی اضافت وہ بھی گئی۔ تو یہ تو عدم لاحق اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، عدم لاحق۔ اسی لیے فرمایا ولا شکا فی انقضاء هذه الاضافة بانقضاء الاسماع، جب اسماع ختم ہوگا تو یہ اضافت بھی، یہ اضافت عارضہ ہے یہ بھی۔ اب کہتے ہیں میاں یہ تو مراد ہے مکلمیت سے وہ اسماع، مکلمیت سے کیا مراد لیا؟ یہ اسماع بلا واسطہ یا بلا واسطہ معتادہ، یہ تو مکلمیت کا معنی فرماتے ہیں میاں متکلم، باری تعالی متکلم ہے بکلام ازلی۔ مکلمیت کے فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ دو معنی آتے تھے، ایک تو مراد نہیں ہو سکتا، دوسرا مراد ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی منقضی ہے۔ تو فرماتے ہیں میاں مکلم ہے کہ نہیں ہے، تو میرے نزدیک راجح یہ کہ نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کس کو کہا تھا کہ بہتر ہے، احسن ہے؟ لا، تو لا کو ثابت کر دیا نا کہ میرے ذہن میں تو مکلمیت کے یہ دو معنی آتے ہیں، ایک تو مرادی نہیں ہے اور ایک تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی تو قابل انقضاء ہے، اس میں بھی تو بقا نہیں ہے، لہذا مکلمیت کا کوئی معنی یہاں پر تک بنتا نہیں۔ اس لیے علامہ کمال ابن حمام نے فرمایا کہ میرے نزدیک لا والی بات ہو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں میرے ذہن میں یہی دو معنی تھے، وہ تو میں نے اس کی تفصیل بتا دی، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو میاں اگر تمہارے ذہن میں کوئی تیسرا معنی ہو تو بتا دو، مکلمیت کا کوئی اور معنی ہو تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہم اس پر کلام کر لیں گے پھر کہ کیا وہ مناسب مقام ہے یا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ الْأَمْرَيْنِ، ان دو کے علاوہ مکلمیت کا کوئی اور معنی اگر مراد لیا جاتا ہے تو فَلْيُبَيَّنْ، اس کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ سامنے آ جائے، حَتَّى يُنْظَرَ فِيهِ،
حتیٰ کہ اس میں بھی نظر و فکر کیا جائے تو اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ لیکن تیسرا معنی تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے بھائی، آپ کے ذہن میں ہو تو بتا، پھر اس پر کلام کر لیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ تو یہ تو ہو گئی بات وہ باردوں۔ اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے یار، چھوڑو آپ، وہ دوسری بھی ٹھنڈی ہو جائے، وہ دوسری بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، میں فارغ نہیں ہوں نا، بعد میں کریں۔ یہ تو بات تھی قدیم والی، یاد ہے؟ ہاں، وَأَمَّا أَنَّهُ قَدِيمٌ، اس میں کلام چلا رہا تھا نا، تو یہاں تک تو یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات تھی کہ وَأَمَّا قِيَامُهُ بِذَاتِهِ، کہ کلام کا قیام بذات اللہ تعالی ہے۔ یہ ایک عنوان تھا۔ کہتے میاں کلام کا قیام باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْكَلَامِ، کہ باری تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی جگہ اپنے آپ کو کلام سے موصوف کیا ہے۔ کلام سے موصوف ہو، دیکھو یہ نیچے شارح نے لکھا ہے کہ جیسے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا تو قُلْنَا کہہ دیا، وَمَنَا کَلَّمْنَا، تو کلام اپنے لیے ثابت ہو کیا ہے۔ یہ دوسری مثال بھی دی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ بھی قُلْنَا۔ جہاں جہاں اس قسم کے صیغے آئے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ باری تعالیٰ کا یہ کلام ہے، تو باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو کلام سے موصوف کیا ہے اور کلام کو اپنی صفت بنایا ہے۔ اچھا، جب باری تعالیٰ کے لیے، تو اب متکلم ہو گیا نا باری تعالیٰ، کلام جو اس کے لیے ثابت ہو گیا، ما قام به مبدأ الاشتقاق فیحمل علیہ المشتقی، جس کے ساتھ مبدأ اشتقاق قائم ہو مشتقی کا حمل اس کے اوپر ہوتا۔ تو جب کلام باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا تو اس کے معنی کیا ہے کہ متکلم کا حمل اس کے اوپر، اس لیے فرمایا متکلم اب کس کو کہیں گے؟ الموصوف بالکلام، تو موصوف بالکلام لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ہوا من قام الکلام بنفسه، متکلم بالکلام کون ہوتا ہے؟ من قام الکلام بنفسه، جس کی ذات کے ساتھ کلام قائم ہو بس وہ متکلم۔ لغوی معنی یہ ہو گیا متکلم کا۔ لا من اوجد الحروف فی غیرہ، متکلم اس کو نہیں کہتے جس نے حروف کا ایجاد کیا اور فی غیرہ ہی کیا۔ حروف کا ایجاد کیا اور فی غیرہ ہی کیا، اس کو متکلم نہیں کہتے، یہ لغت کے خلاف ہے۔ اس لیے دیکھو
اصل میں بنیادی طور پر جھگڑا ہے معتزلہ کے ساتھ۔ معتزلہ سب سے پہلے تو کلام کی صفت باری تعالیٰ کے لیے مانتے نہیں ہیں، لیکن جب دلائل کا زور آ جائے، مجبور ہو جائیں، راستہ نہ ملے، پھر کہتے ہیں یار متکلم ہے، لیکن متکلم اس معنی میں ہے کہ اس نے ایجاد حروف کیا فی محل۔ دیکھیں، ایجاد حروف کیا لوح محفوظ میں، ایجاد حروف کیا کتاب میں، تو پھر اس معنی میں متکلم کہتا ہے کہ وہ موجد حروف فی محل ہے۔ یہ بھی جب دلائل کا زور آ جائے تو اتنا مان لیتے ہیں، ورنہ ابتداءً تو سرے سے باری تعالیٰ کے لیے کلام مانتے ہی نہیں۔ اسی لیے رد کرتے ہیں معتزلہ کا کہ میاں لغوی معنی متکلم کا کیا ہے؟ من قام بہل کلام، من قام الکلام بنفسہ، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو، لا من اوجد الحروف فی غیرہ۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، متکلم اس کو نہیں کہتے جس نے حروف کا ایجاد کیا فی غیرہ، یعنی فی محلہ، لوح محفوظ میں ایجاد کیا حروف کا، ہاں، یا کسی کے سینے میں ایجاد کیا، یا کسی کتاب میں ایجاد کیا، کسی صحیفے میں ایجاد کیا، نہیں، اس کو متکلم لغتاً نہیں کہتے، یہ لغت کے ہی خلاف ہے معتزلہ کا یہ معنی۔ کما صرح الشاعر، جسے دیکھو شاعر نے عربی شعراء کے شعر سے لغات پر استدلال کرتے ہیں علماء کہ عربی لغت کے لغات کو گویا کہ شعراء جو ہے وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، دیکھو آپ نے تحریر سنبٹ میں بھی پڑھا یہ شعر، کافی جب پڑھتے رہے تو ادھر بھی اگر آپ نے مطالعہ صحیح معنی میں کیا ہے تو تحریر سنبٹ کے بغیر تو کافی پڑھا نہیں جا سکتا، وہاں بھی یہ شعر فرماتے ہیں، شاعر نے کہا، یہاں شاعر کا کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ ان الکلام لفی الفؤاد، حقیقتاً کلام جو ہے وہ تو قائم ہے دل کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ زبان کیا گڑگڑ کر رہی ہے؟ کہتے یہ تو دوال بتا رہی ہے، وہ جو دل میں کلام ہے، کلام نفسی ہے، یہ زبان جو حروف کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ تو حروف اس کلام قلبی پر دال ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد، اصلی کلام کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اور لسان کو تو قلبی کلام کے اوپر دلیل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حروف ہیں، کلمات ہیں، تو یہ تو دوال ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، ثم لا شک فی اطلاق الکلام علی من قام بہ الحروف لغتاً، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کلام کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، یعنی متکلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ کس پر متکلم کا اطلاق ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ حروف قائم ہو، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ تو کلام کا اطلاق اس کے ضمن میں ہوا نا، متکلم کے ضمن میں مشتقی کا اطلاق ہو گیا، تو جبھی تو ہوا کہ مبدا قائم ہے۔ اب کہتے ہیں میاں دیکھو،
یہ جو اطلاق ہوا متکلم کا جس کے ساتھ حروف قائم ہے، اس کے اوپر آپ متکلم کا حمل کرتے ہیں تو متکلم کے ضمن میں کلام کا حمل ہو گیا۔ یہ جو حمل کرتے ہیں اما مجازاً و اما حقیقتاً، یہ اطلاق یا مجازی ہوگا، یعنی آپ اس کو متکلم کہہ رہے ہیں بکلام حقیقی اور بکلام مجازی، جس کے ساتھ حروف قائم ہے ان کے اوپر آپ کلام کا اطلاق کر رہے ہیں۔ کس کلام کا؟ یہ متکلم ہے بکلام مجازی یا متکلم ہے بکلام حقیقی؟ دو احتمالات ہیں کہ یہ اطلاق یا حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ اقرب، یہ اطلاق حقیقی ہے، یہ اقرب الی الحق ہے میرے نزدیک۔ اپنی رائے بتا دی کمال ابن حمام رحمۃ اللہ، وَهُوَ اقرب۔ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیوں اقرب ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو مثال دیتے ہیں، چلو وہ پہلے سمجھا دیتے ہیں کہ لأن المتبادر من تکلم زید، یہ کلام کسی نے کیا، تکلم زید، یہ کلام جب آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں متبادراً کون سا معنی آیا؟ کون سا معنی آیا؟ یعنی تلفظہ بزید، تکلم زید کا کیا مطلب؟ تلفظہ بزید، کہ اس نے زید کے لفظ پر تلفظ کیا۔ تکلم زید، تلفظ بلفظ زید، یہ متبادر معنی ذہن میں آتا ہے۔ لغت میں لغت کا تقاضا یہی ہے نا۔ تو اب دیکھو میاں، تکلم زید کا معنی ہوا تلفظ بلفظ زید، یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب یہ جو کلام ہے جس پر گویا کہ متکلم کے ضمن میں جو کلام کا اطلاق ہوا جس کے ساتھ حروف قائم ہے، فیکون مشترکاً لفظیاً او معنویاً مشککاً، یہ جو لفظ ہے یا یہ مشترک لفظی ہوگا دو کلامین میں، یا مشترک معنوی مشکک ہوگا۔ مشترک لفظی ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مشترک لفظی اس کو کہتے ہیں کہ ہر معنی کے لیے اس کی مستقل وضع، تو ہر معنی حقیقی ہوتا ہے۔ مشترک معنوی میں وضع تو ایک ہوتا ہے، اور معنی اگرچہ دو چار اس کے افراد بنتے ہیں لیکن وضع ایک ہوتا ہے، اور ہر معنی پر جب اس لفظ کا اطلاق ہوگا تو اپنے فرد پر کلی کا اطلاق من حیث انہ فردہ حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے کہ یہ کلی کا اس فرد ہے۔ میر زاہد نے، میر زاہد مولا جلال میں اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کلی کا اطلاق اپنے ہر فرد پر من حیث انہ فردہ، یہ حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے۔ تو مشترک معنوی بھی ہو تو ہر اطلاق کسی بھی فرد پر ہے وہ ہے تو حقیقت، لیکن مشترک معنوی میں کو ایک ترجیح ہے مشترک لفظی پر، وہ یہ کہ وہاں تعدد وضع نہیں ہے۔ مشترک لفظی میں تعدد وضع ہوتا ہے،
تو اصل وضع میں وحدت ہے، تعدد نہیں ہے، اس لیے مشترک معنوی کو یہ ترجیح حاصل ہے کہ وہ مشترک لفظی سے اولا ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پر تعدد وضعی نہیں ہے، معنی ہر ایک حقیقی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن یہاں تعدد وضعی نہیں ہے، اس لیے مشترک لفظی کو، مشترک معنوی کو ترجیح ہے بنسبت و مشترک لفظی کے۔ البتہ کہتے ہیں اگر مشترک معنوی بنے گا نا تو پھر کلی مشکک ہوگا، کلی متواتی نہیں ہوگا، کیونکہ افراد بنے دو، کلام لفظی یا نفسی۔ تو آپ دیکھیں کلام کا جب اطلاق ہو جائے تو اس کا متبادر معنی کون سا ہوتا ہے؟ اولا معنی کون سا ہوتا ہے؟ کلام لفظی۔ تو جو کلی اپنے افراد کے اوپر محمول ہو لا علی السویہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی مشکک۔ اس لیے ایک فرد کے اوپر اس کا اطلاق اولا ہے جو کلام لفظی ہے، اور دوسرے پر اس کا اطلاق غیر اولا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے مشکک کہہ دیا کہ مشترک معنوی مانو گے تو متواتی نہیں ہے، مشکک ہے کہ ایک فرد پر اس کا اطلاق اولا ہے دوسرے سے۔ اس لیے فرمایا کہ بناء علی ان الکلام مطلقا اعم من اللفظی والنفسی، مطلق کلام کا جو لفظ ہے یہ تو عام ہے، کلام نفسی کو بھی مشتمل ہے اور لفظی کو بھی مشتمل ہے، دونوں پر مشتمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں مشکک ہے اور مشترک معنوی ہے، یہ اولا ہے کہ اس میں ہر معنی پر اطلاق، ہر فرد پر اطلاق حقیقت بھی ہے اور وضع میں تعدد بھی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، کہتے ہیں یہ اوجہ ہے کہ آپ اس کو مشترک لفظی لیں اور مشکک لیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ایک اور وہم سا پڑتا تھا، اس کا ازالہ کرتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو شعر انہوں نے بولا پہلے کہ ان الکلام لفی الفؤاد، الکلام میں الف لام عاطی ہے، یعنی کلام حقیقی، الکلام ان الکلام کلام حقیقی کدھر ہے؟ لفی الفؤاد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کلام نفسی جو ہے وہ کلام حقیقی ہے، کلام حقیقی ہے، جو دل میں ہے وہ کلام حقیقی ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ میاں جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، یہ لسانی کلام جو ہے یہ تو وہ فؤادی کلام کے اوپر دلیل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اصلی کلام وہ ہوا تو پھر یہ مجازی ہو گیا نا۔ جب حقیقی کلام ان الکلام میں الف لام آپ نے عہدی لیا اور حقیقی کلام وہ دل والا ہو گیا تو پھر یہ زبان والا کیا ہو گیا؟ یہ مجاز ہو گیا۔ یہ ایک وہم پڑتا ہے کہ لسانی کلام پھر کیا ہوگا؟ یہ مجازی کلام ہوگا، اس کا ازالہ فرماتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا، یہ جو قول ہے اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ ما یوجب ان اسم الکلام عندهم مجاز فی اللفظی، ہاں کہ لفظی کلام پر کلام کا اطلاق کیا ہے؟ مجاز ہے، ہاں یہ نہیں ہے، یہ نہیں مراد لینا ہے، یہ معنی یہاں نہیں پڑا۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ، کہتے ہیں حقیقت اور مجاز کے معنی میں آپ نے اگر ادنا تأمل کیا تو بات صاف ہو جائے گی۔ اس لیے میاں کلام لفظی جو ہے یہ کلام کے لفظ سے متبادر معنی ہے،
اور تبادر علامت حقیقت ہے، نہ کہ علامت مجاز ہے۔ تو جب لفظی کلام متبادر ہے مطلق کلام کے لفظ سے، اور تبادر علامت ہے کس کی؟ مجاز کی تو نہیں، حقیقت کی علامت ہے۔ لہذا یہ بات نہ ذہن میں جائے کہ بھئی وہ کلام لفظی تو پھر کلام مجازی ہو گیا، مجازی نہیں ہے۔ یہ ازالہ کر دیا۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، وَكَيْفَ كَانَ لَا بُدَّ فِي مَفْهُومِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ قِيَامِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الطَّلَبُ وَالْإِخْبَارُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تَلَفَّظَ، کہ دیکھو متکلم کا مفہوم، متکلم کے مفہوم میں کیا چیز آ گئی ہے؟ من قیام المعنی الذی هو الطلب والاخبار بنفسہ، کہ کلام متکلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نفس یعنی ذات کے ساتھ کلام قائم ہو۔ اب کلام چاہے خبر ہے، کلام چاہے طلب ہے یعنی امر ہے کہ نہیں ہے، یا خبر ہے، کوئی بھی ہو، تو متکلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ذات کے ساتھ کلام قائم ہو۔ کلام چاہے امر ہو، چاہے نہیں ہو، چاہے خبر ہو۔ یہ وَلَوْ تَلَفَّظَ، اگرچہ اس پر تلفظ بھی کر جائے، لیکن متکلم اسی کو کہتے ہیں۔ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ فَرْعُ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَالْعِلْمِ بِهِ، کہ اے میاں تلفظ اس متکلم کے لفظ کا جو مدلول ہے، کہ متکلم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کلام قائم ہو، تو اگر تلفظ ہو جائے اس کے اوپر تو یہ اس کلام کے قیام کا منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تلفظ جو ہے یہ تو اس کلام کے قیام کی فرع ہے، کہ اے میاں وہ کلام قائم ہوگا اس کی ذات کے ساتھ تو جبھی تو اس کے اوپر تلفظ کر سکے گا، اور پھر وہ کلام قائم ہوگا اس کی ذات کے ساتھ، اور اس کو اس کلام کا علم ہوگا تو جبھی جا کے اس کے اوپر تلفظ کر سکے گا۔ اس لیے کہتے ہیں تلفظ منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو علم اور اس کے قیام کی فرع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ وَلَوْ تَلَفَّظَ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ فَرْعُ ذَلِكَ الْمَعْنَى، کہ تلفظ تو اس معنی کے قیام کی فرع ہے، کہ وہ معنی پہلے قائم ہوگا تو پھر تلفظ کر سکے گا، والعلم به، اور اسی معنی کے علم کا فرع ہے تلفظ۔ اس لیے فرماتے ہیں دیکھو میاں لأنک تجد الفرق بین طلب نفسک الشیء وعلمک بذلک الطلب، کہ یہاں دو چیزیں ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں، خود سوچیں۔ ایک یہ کہ آپ کا نفس کسی شے کی طلب کرے، یار چائے چاہیے، نفس نے طلب کیا شے کا، چائے کا، یہ ایک شے ہے۔ دوسرا وَعِلْمِكَ بِذَلِكَ الطَّلَبِ، کہ وہ جو آپ نے طلب کیا نا چائے کا، اس طلب کا آپ کو علم بھی ہو، تو کیا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اگر آپ نے اس کو سوچا تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ دونوں چیزوں میں، ہاں طلب اور طلب کا علم دونوں میں فرق ہے۔ طلب معلوم ہے اور اس کا علم، اس کا وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، وہ ادراک ہے، اور عین طلب تو ادراک نہیں ہے، وہ تو معلومات میں سے از قبیل معلومات ہے۔ اچھا، ثم ہوا،
ہوا کی ضمیر قیام المعنی کی طرف جا رہی ہے جس میں کلام ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ثم ہوا، پھر وہ معنی جب قائم ہوگا تو وہ معنی کیا بنے گا؟ وصف کمال، وہ معنی صفت کمال بن جائے گا. وہ معنی جب قائم ہوگا تو وہ معنی کیا بنے گا مقام بھی کے لیے؟ صفت کمال. تو مطلب یہ ہے کہ جب معنی قائم ہوگا پھر اس معنی کا پر تلفظ کریں گے تو تلفظ فرع ہے اس معنی کا، اس معنی کے اور پھر اس کے علم کا. تو وہ معنی جب قائم ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر تلفظ بھی کرتے ہیں. تو جب تلفظ کرتے ہیں تو آپ کا اس معنی کا قیام، یہ آفات جو رکاوٹیں بنتی ہیں تلفظ سے اس کے منافی ہے. نہیں سمجھے وہ بات کو؟ جب وہ معنی قائم ہو گیا اور آپ نے اس کے اوپر تلفظ، تو تلفظ فرع ہے اس معنی کے قیام کا یا اس معنی کے علم کا. تو جب آپ تلفظ بھی کرتے ہیں اور وہی معنی قائم ہے اسی لیے آپ تلفظ کر سکتے ہیں. اگر یہ معنی قائم نہ ہوتا تو آپ اس پر تلفظ کر سکتے ہیں. تو جب تلفظ آپ کر سکتے ہیں اس معنی کے قیام کی وجہ سے، پتہ لگا اس معنی کا قیام جو ہے یہ ان آفتوں کے منافی ہے جو آفتیں رکاوٹ بنتی ہیں تلفظ میں. اس معنی کا قیام یہ منافی ہے. اس لیے فرماتے ثم ہوا وصف کمال ینافی الآفتا، ان آفات کے منافی ہے یہ معنی جو آفات تلفظ سے، تکلم سے موانع بنتے ہیں. تو میاں اب یہ معنی قائم ہو گیا، اس پر تلفظ بھی اس معنی پر کر سکتے ہیں اس قیام کی وجہ سے. اور وہ جو تلفظ پتہ لگا کہ وہ تلفظ سے جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ معنی کا قیام اس کے منافی ہے. تو فرماتے ہیں فوجب اعتقاد انہ متکلم بہذا المعنی، اب یہ اعتقاد واجب ہو گیا کہ جب یہ معنی اس کے ساتھ قائم ہے تو میاں اس معنی کے ساتھ وہ موصوف ہے اور اسی پر کلام کر رہا ہے، تو متکلم بذالک المعنی ہو گیا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فوجب اعتقاد انہ متکلم بہذا المعنی. اچھا، اب متکلم بہذا المعنی اس معنی سے مراد یاد ہے آپ کو کہ وہ کلام نفسی تھا. کلام نفسی، تو کلام نفسی قائم ہو گیا، دل میں ہے یا مدلول ہے؟ یہ وہ مقام ہے، تھوڑی سی میں تفصیل کروں گا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ کلام نفسی قائم ہو گیا. تو کلام نفسی کے قیام کی وجہ سے گویا کہ آپ اس کے اوپر تلفظ بھی کر سکتے ہیں کہ تلفظ اس کے قیام کی فرع ہے اور اس کے علم کی فرع ہے. اور یہ تلفظ جب آپ کر سکتے ہیں تو پتہ لگا کہ وہ قیام المعنی جو ہے وہ آپ کے تمام رکاوٹوں کے منافی ہے. تلفظ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں سب کے منافی ہے. تو وہ جو کلام نفسی ہے وہ قائم ہو گیا تو آپ نے اس کو تلفظ کی دنیا میں بھی لایا، اس پر تلفظ کر لیا. اب یہاں یہ بڑی معرکۃ الارا جگہ ہے، اس کو ذرا طریقے سے سمجھنا پڑے گا.
کہ کلام نفسی اصل کلام ہے جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ معنی کا قیام ذہن کے ساتھ ہو گیا، ان الکلام لفی الفؤاد، یہ تو سمجھانے کے لیے باتیں ہوئی نا۔ اور اس کی سمجھانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا، کہ یہ دال ہے وہ مدلول ہے، سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہو گئی ہیں۔ لیکن اصل میں جو کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلام حقیقی جو باری تعالیٰ کی صفت ہے وہ کلام واحد ہے، جو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ کلام واحد ہے، اس میں تعدد نہیں ہے۔ جس طرح ارادہ باری تعالیٰ کی صفت واحدہ ہے، وہاں تعدد نہیں ہے۔ علم باری تعالیٰ کی صفت واحدہ ہے، وہاں تعدد نہیں ہے۔ جیسے دوسری صفات میں تعدد نہیں ہے، اسی طرح باری تعالیٰ کی صفت کلام میں بھی تعدد نہیں ہے، بس ایک کلام ہے جس کو ہم کلام نفسی کہتے ہیں، وہ حقیقی صفت ہے باری تعالیٰ کی، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ اب جو میاں سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اور یہ آپ کے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ فرماتے دیکھو کلام تو وہی ہے، صفت تو وہی ہے، اور وہ ایک ہے، کوئی تعدد نہیں۔ باقی اس کلام کے وجودات چار ہیں۔ دیکھیں وہ کلام موجود ہے اپنے شکل حقیقی اصلی کلام نفسی کے شکل میں موجود ہے نا، جبھی تو صفت بنتی ہے، ورنہ معدوم ہوتا تو صفت کیا بنتا؟ تو ایک اس کا وجود حقیقی ہے کلام کا، ایک اس کا وجود ذہنی ہے، ایک اس کا وجود فی الکتابت ہے، ایک اس کا وجود فی التلفظ ہے۔ ہم قرآن عظیم کلام اللہ ہے نا، لیکن ہم اس کے اوپر قاری صاحب اس کے اوپر تلفظ نہیں کرتا ہے، تو وہی کلام حقیقی نے جامہ پہن لیا قرات کا، وہی کلام حقیقی آپ قرآن کریم میں لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ مکتوب فی المصاحف ہے نا، تو اسی کلام حقیقی نے جامہ پہن لیا کتابت کا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اسی کلام حقیقی جب آپ عالم ہیں اور وہ کلام حقیقی آپ خود پڑھتے ہیں یا کوئی پڑھتا ہے تو اس نے صورت ذہنیہ کا معنی پہن لیا، آپ کے ذہن میں وہ معانی آ رہے ہیں نا۔ تو یہ جو وجودات ہیں اس ایک وجود حقیقی کے علاوہ وجود کتابی ہے یا وجود لفظی ہے یا وجود ذہنی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، اور یہ بھی جا رہے ہیں اس کی طرف کہ ان کو ہم تعینات کہہ سکتے ہیں، ان وجودات کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تعینات۔ تو تعینات حادث ہوتے ہیں،
لیکن تعینات کے حدوث کی وجہ سے متعین نہیں حادث ہوتا۔ آپ کا لباس آپ کے لباس کا رنگ تو بدلے گا، لیکن بیچ میں آپ بھی بدلیں گے۔ ملبوس تو لباس کی تبدیلی سے بدلتا نہیں ہے، لباس کے تغیر سے ملبوس تو متغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح تعینات کی تبدیلی سے متعین میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو، قراءت تو قاری کی صفت ہے، یہ ایک تعین ہے، یہ تو حادث ہے، لیکن مقروء وہ قدیم ہے۔ اسی طرح کتابت تو کاتب کی صفت ہے، تو کتابت تو حادث ہے، لیکن مکتوب قدیم ہے۔ اسی طرح صور متصورہ جو آپ کے ذہن میں معانی آ رہے ہیں اور صورتیں بن رہی ہیں، وجود ذہنی، وہ تو حادث ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں ذہن میں آ گیا، لیکن متصور قدیم ہے۔ اس لیے تعینات کے حدوث سے متعین پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ میاں دال حادث ہے لیکن مدلول قدیم ہے۔ قرات جو ہے یہ قاری کی صفت ہے نا، تو قاری بیچارہ خود حادث ہے تو اس کی صفات بھی حادث ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک بہت باریک سا مسئلہ ہے جس کو متکلمین اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ تعینات الگ چیز ہے، متعین الگ چیز ہے۔ تو وہ جو متعین ہے، جو مقروء ہے، جو مکتوب ہے، جو ملفوظ ہے، وہ قدیم ہے اور وہ ایک ہے بس، اس میں تعدد، اور وہی باری تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے اور وہ ازلی ہے، نہ یہ تعینات۔ یہ تعینات کا تو تعلق ہو جاتا ہے تو تعلقات حادث ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ اتنی بات تو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب۔ اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوجب اعتقاد انہ متکلم بہذا المعنی، یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ باری تعالیٰ اسی معنی یعنی کلام نفسی کے قیام کی وجہ سے کہ اس کی صفت ہے، اس کی وجہ سے متکلم ہے۔ تو اب کلام نفسی سے کلام نفسی سے متکلم مشتق ہے، کلام لفظی سے نہیں، تو وہ متکلم بکلام حقیقی ہو گیا، متکلم بکلام حقیقی۔ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْآخَرِ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَعْمِيَّةِ فَيَجِبُ نَفْيُهُ لِامْتِنَاعِ قِيَامِهِ۔ دوسرا معنی لیں گے، اگر دوسرا معنی کون سا تھا؟ ایجاد الحروف کے معنی میں، وہ جو معتزلہ کا معنی تھا، اگر وہ معنی لیں گے میاں اعلیٰ تقدیر العامیت، اگر اس کو عام بھی فرض کر دیں تو میاں فیجب نفیہ،
اس معنی میں متکلم کی نفی ضروری ہے لامتناع قیام الحوادث بھی، کہ وہ تو حادث ہے، تو حوادث تو باری تعالیٰ کی ذات سے اس کا قیام ممتنع ہے۔ کیوں ٹائم ہو گیا؟ اچھا تو بس یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ، یہ مضمون بھی ختم ہونے والا ہے۔ اچھا اب بعض علماء نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میاں اسی معنی میں متکلم ہے، کون سے معنی میں؟ ایجاد الحروف کے معنی میں جو کلام آتا ہے اس معنی میں متکلم ہے۔ تو ان پر اعتراض ہوا کہ بابا یہ حروف تو سارے حادث ہیں، تو ایجاد الحروف یہ اس کی صفت ہے، تو یہ بھی صفت حادثہ ہے، تو یہ تو قیام الحوادث لازم آ جائے گا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو اس کا جواب بعض لوگوں نے دیا متکلمین میں سے جو نابلد قسم کے لوگ تھے اس میدان کے، انہوں نے کہا یار یہ حروف بھی قدیم ہے، لہذا قیام الحوادث لازم نہیں آیا، حروف بھی قدیم ہے۔ فرماتے یار یہ بات جس نے کی ہے نا بڑی نامناسب بات کی، اس لیے فرمایا والقول بأن الحروف قدیمۃ مکابرۃ للحس، یہ تو حس کے ساتھ ڈنڈماری ہے میاں، یہ کہنا کہ حروف قدیم ہے یہ تو حس کی مخالفت ہے، حس کے ساتھ ڈنڈماری ہے، تو حس کے خلاف مت کرو۔ آپ اپنے حس سے محسوس کرتے ہیں کہ جو اگلا حرف آنے والا ہے آپ کی زبان سے وہ پہلے نہیں تھا، تو آپ کا حس معلوم کر رہا ہے کہ یہ حوادث ہیں، حروف حادث ہیں قدیم۔ تو اگر یہ حروف کے قدم کا قول کرتے ہو تو یہ تو تم نے حس کے ساتھ ڈنڈا ماری شروع کر دیے، اس لیے کہتے ہیں کرم فرماؤ ایسا نہ کرو، یہ تو مکابرۃ للحس للاحساس بعدم السین قبل الباء فی بسم اللہ ونحوہ، کہ آپ خود جانتے ہیں، ذرا جو حروف کو قدیم کہتا ہے اس سے ذرا پوچھو بسم اللہ تو پڑھو، بسم اللہ پڑھو، تو وہ با کو پہلے نکالے گا، سین کو بعد میں نکالے گا۔ تو یار جس وقت با پر تکلم ہو رہا ہوتا اس وقت سین نہیں تھا نا، جس وقت با وجود میں آ رہا تھا اس وقت سین تھا، تو پتہ لگا سین حادث ہے نا، تو با بھی پہلے نہیں تھا تو وہ بھی، تو اس کے سین کے بعد میم، تو سین پر تلفظ ہو رہا تھا تو میم تھا، تو یہ تو حس معلوم کر رہا ہے کہ یہ تو حوادث ہے یار، لہذا کرم فرماؤ حس کے ساتھ ڈنڈماری مت کرو، حروف قدیم نہیں ہوتے، حروف حادث ہوتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے۔ باس انشاءاللہ اگلا رکن جو ہے وہ آپ کے افعال میں ہو رہا ہے، صفات کی بات ختم ہو گئی۔ دعا فرمائے حضرت۔ یہ کتاب